السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اور قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والے فرشتوں کی، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی۔ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ الحمدللہ سورہ یاسین پورے سورت کی تفسیر آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کر دی گئی اور سورہ یاسین مکمل ہوا۔ اب یہاں سے آپ کے سامنے سورۃ الصافات، جس کا آرڈر قرآن کریم میں 37 نمبر کی سورت کریمہ ہے، یعنی 37 نمبر کی سورت کریمہ کا اب آغاز ہو رہا ہے، جس کا نام سورۃ الصافات ہے۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ الصافات ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ الصافات سے 5 آیتیں تلاوت کی گئی، اور اللہ کی توفیق سے آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو سورت کریمہ ہے، اس کے تعلق سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس سورت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث ہے۔ امام نسائی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ الصافات، حدیث نمبر 11432، یعنی 11432 نمبر کی سنن النسائی کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں تخفیف کا، یعنی ہلکی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الصافات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نمازوں کو ہلکا پڑھانا چاہیے۔ جب بھی کوئی امام صاحب نماز پڑھائیں تو بہت لمبی اور طویل ترین نماز نہیں پڑھانی چاہیے، کیونکہ پیچھے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور بھی دوسری ضرورتوں کے حاملین لوگ ہوتے ہیں، لہذا نمازوں کو ہلکی پڑھانا چاہیے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ الصافات پڑھایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ دو بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اپنی امت کو حکم نہیں دیا، کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کو جو ہے صوم داؤدی اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن اختیار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اپنے امت کے لوگوں کے اوپر وہ شاق گزرنے کے لیے اس کو فرض قرار دینے سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جب رمضان کا مہینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 3 دن تک با جماعت پڑھائی اور لوگوں کے ذوق شوق کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن کے بعد نہیں آئے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے شوق کو دیکھ کر مجھ کو ایسا لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ تو سامعین کرام، اس حدیث سے یہ سمجھ لیجئے کہ نماز ہمیشہ ہلکی پڑھانی چاہیے۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کا آغاز فرمایا اور کہا والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والے فرشتوں کی۔ اس سلسلے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو روایت کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والصافات صفا سے مراد فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والے فرشتوں کی، یعنی صافات والصافات صفا سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا فالزاجرات زجرا، اور الزاجرات جزرا، اور پھر فالتالیات ذکرا، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا کا مطلب پھر جھڑک کر ڈانٹنے والے فرشتوں کی، اور التالیات ذکرا مطلب پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ تو یہ جو تینوں آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں میں جو ذکر ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں امام قرطبی نے تفسیر القرطبی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مسروق، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، سدی، قتادہ اور کئی ائمہ مفسرین سے اسی طرح کی روایت کیا ہے کہ
کہ وہ صافات صفا سے مراد بھی فرشتے ہیں، فزاجرات زجرا سے مراد بھی فرشتے ہیں، فتالیات ذکرا سے مراد بھی فرشتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ الصافات صفا یعنی والصافات صفا، والصافات صفا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرشتے آسمانوں میں صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، یعنی قطار ہوتی ہے اور سبھی قطار میں فرشتے بالکل صف باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 522 پہ روایت کیا، یعنی 522 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں کے مقابلے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح سے بنایا گیا۔ ہماری صفوں کو کیا مطلب؟ نماز میں جو پڑھتے ہیں یا پھر جنگ میں جو جہاد کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ بھی جنگ میں جو جہاد کرتے ہیں اسلام کے نام کو سربلند کرنے کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا جو جہاد ہے، اس میں بھی جو صف باندھتے ہیں وہ، لیکن اصل مراد یہ نماز کی صف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح سے بنایا گیا، اور ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، اور اگر ہم پانی نہ پائیں تو مٹی کو ہمارے لیے پاکی اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا۔ اگر پانی نہیں ملے تو کیا کر سکتے ہیں؟ مٹی پر ہاتھ مار کر کے، جھاڑ کر کے چہرے پر ملا، اس ہاتھ پر ملا، ہو گیا۔ بس مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، جھاڑ کر کے پھونک دینا ہے، ایک بار بس اس پر ماریے اور ایک بار اس پر ماریے اور ایک بار اس پر ماریے، بس ہو گیا، وضو ہو گیا۔ اگر پانی نہیں ملے تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، چاہے غسل کی حاجت ہو چاہے وضو کی حاجت ہو، بس اتنا کر لیجیے تو کافی ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی، اور ایک اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح سے بنایا گیا۔ فرشتوں کی صفوں کی طرح سے کیسے بنایا گیا؟ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 430 اور سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب تسویۃ الصفوف حدیث نمبر 661 یعنی 661 نمبر کی صحیح مسلم سنن ابی داؤد کی روایت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم لوگ فرشتوں کے صفوں کی طرح سے صفیں کیوں نہیں بناتے ہو؟ تم لوگ فرشتوں کے صفوں کی طرح سے صفیں کیوں نہیں بناتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے جو اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں اس طرح سے صف ہم کیسے بنائیں؟ اس طرح سے ہم صف کیسے بنائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف المتقدمہ ویتراصون فی الصف، وہ لوگ پہلی صف کو کمپلیٹ کرتے اور جو پہلی صف یا کوئی بھی صف بناتے تو اتنے مل کر کے کھڑے ہوتے کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو درست فرماتے تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک اپنے قدم کو قدم سے، گھٹنے کو گھٹنے سے اور کندھے کو کندھے سے ملا لیتا تھا، قدم کو قدم سے اور کندھے کو کندھے سے ملا لیتا تھا۔ آج دیکھ لیجئے صف کا حالت، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، سو کالڈ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرنے والے موحدین اور اہل حدیثین جو لوگ ہیں، آپ ان کی بات کر، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، دوسرے لوگوں کا تو مسئلہ ہی نہیں یہاں پر، ان لوگوں کو تو اپنی مرضی سے کتاب و سنت کو ماننا چاہیے، لیکن جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ان کی صفوں کو دیکھ لیجئے، بڑی مشکل سے بیچارے لوگ یہ جو چھوٹی والی انگلی ہے انگلی سے انگلی ملا کر کے کھڑے ہوں گے اور سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑے کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ سامعین کرام، صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے، یہاں پر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ تفسیر میں مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے اسی لیے میں یہاں پر بیان کرتے رہا ہوں کہ یہاں پر والصافات صفا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ عز و جل کے بارگاہ میں قطار در قطار صفیں باندھے کھڑے ہوتے ہیں
اور ان کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ بالکل ملی ہوئی، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ہم لوگوں کو فضیلت اسی واسطے سے ملی ہے کہ ہماری صفیں بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے فرشتوں کی طرح سے. اور فرشتے کیسے صف ملاتے ہیں؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے. اس کو چھوٹی بات مت سمجھیے گا. صفوں کے اندر جو خلل ہوتا ہے وہ شیطان کو درمیان میں آنے کی دعوت دینے کا سبب بنتا ہے. صفوں کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ دلوں میں اختلاف کا سبب بنتا ہے. آج دیکھ لیجئے جماعت اور جمعیت کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی جو کئی وجہ ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چہرے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. کیوں؟ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان صف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھایا اور کہا والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والے فرشتوں کی، فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے جھڑک کر ڈانٹنے والے فرشتوں کی. یہاں پر اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام سدی اور دیگر کئی ائمہ مفسرین سے روایت کیا ہے کہ فزاجرات زجرا کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بادلوں کو ڈانٹتے ہیں اور جھڑکتے ہیں. جو بادل ہوتا ہے نا، بادل کو ڈانٹتے ہیں اور جھڑکتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے. گھن گرج کی جو آواز آتی ہے وہ فرشتوں کے چابک چلانے کی، ان کو ڈانٹنے کی اور ڈپٹنے کی جو آواز ہوتی ہے وہی آواز یہاں سے آتی ہے. اور فتالیات ذکرہ کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ فرشتے، ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو فرشتے آسمانی کتابوں کو اور قرآن کریم کو اللہ کے بندوں کے پاس لاتے ہیں. اور ان تمام قسم کو کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض، بے شک تمہارا رب، تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے جہاں پر بھی قسم کھایا ہے تو قسم کھایا ہے کسی خاص اور عظیم چیز کو بتلانے کے لیے. جب اللہ عز و جل قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم کے بعد جو بات بتلائی جا رہی ہے جس کو اصطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے. یہاں پر قسم کھایا گیا کن فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں. قسم کھایا گیا کن فرشتوں کی جو بادلوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں. قسم کھایا گیا کن فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو، قرآن کریم کو بندوں کے پاس لانے والے ہیں. ایسے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے قسم کس بات پر کھایا کہ تمہارا جو اللہ ہے وہ تنے تنہا ہے، وہی معبود برحق ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو بھی اپنا معبود نہیں بنانا. حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سر جھکے گا تو کہاں جھکے گا؟ اللہ عز و جل کے سامنے. اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا. نبیوں کی بات کیوں مانی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات ماننے کے لیے کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اتباع کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو نبی بتلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل میں میری بات ہے. جو نبی کی اطاعت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل میں میری اطاعت کرتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لینا، نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مطاع بنا لینا اور ان کی باتوں کو ماننا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل اور رخنہ ڈالنے والی چیزیں ہیں. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا اور قسم کھا کر کے مضبوطی سے کہا کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا اللہ ایک ہی معبود ہے جو تمہارا اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے. اور وہ کیا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کا مالک. اسی پر قسم کھائی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. وما بینہما، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کا بھی مالک ہے. آسمانوں اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ تمام مخلوقات اللہ کی. آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ جو سورج چاند ستارے ہیں کیا ہے؟ سب اللہ کے مخلوق ہیں. ہم لوگ جو انسان ہیں کیا ہیں؟ دوسرے جو جاندار ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ مٹی اور پتھر ہے وہ کیا ہے؟ پیڑ پودے سب کیا ہیں؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو وما بینہما کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہے. اور سب کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل. وما بینہما ورب المشارق. یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الہکم لواحد، بلا شک بلا شبہ
تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ اس کا بھی مالک ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا مالک ہے۔ سامعین کرام، اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات پر اختیار رکھتا ہے، ہر ایک چیز میں وہ اختیار رکھتا ہے، مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے۔ جتنے بھی ثوابت ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، سب مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور کدھر ڈوبتے ہیں؟ مغرب میں ڈوبتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں مشارق۔ یہاں پر صرف مشارق کا ذکر کیا اللہ نے، مغارب کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ جب اللہ نے مشارق کہا تو اس میں مشارق بھی آ گئے اور مغارب بھی آ گئے۔ اس کی دلیل سورۃ المعارج آیت نمبر 40، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اور ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم، البتہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، یعنی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مشارق اور مشرقین، مغارب اور مغربین، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جتنے ہیں سب مشارق ہیں، اور یہ کونا یہ مشرقین ہے، یہ اور یہ کونا یہ مغربین ہے۔ جب سردی ہوتی ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے تو سورج کیا ہوتا ہے؟ ایک کونے سے نکلتا ہے اور دوسرے کونے میں جا کر کے ایک کونے سے نکلتا ہے اور دوسرے کونے میں غروب ہوتا ہے۔ اور جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ایک کونے سے نکلتا ہے اور دوسرے کونے میں جا کر کے غروب ہوتا ہے۔ تو سردی اور گرمی کے موسموں میں جو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جو جگہ ہیں، اس کو اللہ نے کہا رب المشرقین و رب المغربین۔ تو یہاں پر ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی اور قسم کھا کر کے بتلایا کہ جو اللہ عز و جل زمینوں آسمان کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے اس کا مالک ہے، اور مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، وہی اللہ اصل میں عبادت کے لائق ہے۔ اگر اس کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کے پیچھے پڑے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا